الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ ہم سورہ زمر پڑھ رہے ہیں. پارہ نمبر 23 ہے اور سورہ زمر کی جو آیات ہیں یہ آیت نمبر 21 ہے، جہاں سے آج کا درس ہے. اس سورت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے وحدہ لا شریک ہونے کے دلائل کو بیان فرمایا، آخرت کی باتوں کو بیان فرمایا. ان آیات میں قرآن پاک کی صفات کا بیان فرمایا اور انسان کی زندگی کے بے حیثیت ہونے کو، کہ انسان کی زندگی کی کیا حیثیت ہے، اس کو اللہ رب العزت نے زراعت اور کھیتی باڑی کی ایک چیز سے واضح فرمایا کہ جس دنیا کے پیچھے ہم اور آپ بالکل آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں یا اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے یا اس کا ہمارے نزدیک کوئی غور و فکر کی چیز دنیا اور آخرت ہمارے لیے نزدیک نہیں ہے، اور ہم ہر چیز کو بس دنیا کو ہی دیکھتے، دنیا ہی اصل ہے ہمارے لیے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مثال سے سمجھایا کہ تم لوگ کیا دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہو. ٹھیک ہے، دنیا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں اس بات کو یوں فرمایا کہ دنیا کی اتنی تیاری کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کی اتنی تیاری کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے. کیسی عجیب بات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دنیا میں ہر ایک جانتا ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اوسط عمر کیا ہے دنیا کی. سب کو معلوم ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی. کم و بیش حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کی عمریں بھی آگے پیچھے اتنی تھی، اور یہی عمر کا اوسط ہے. کسی کی 63 سے زیادہ 70-80 تک چلا جائے گا، اس سے زیادہ کیا جائے گا. پھر اس سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ آپ لوگ جانتے ہو کہ وہ ایک بہرحال ایک کمزوری کا، بیماریوں کا، بڑھاپے کا ایک زمانہ ہوتا ہے. لیکن یہ جتنی بھی اوسط عمر اللہ نے دی سب جانتے ہیں، اس کے باوجود ہم آخرت کو ایسے بھولے بیٹھے ہیں، ایسے فراموش کیے بیٹھے کہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. ساری توجہ ہماری محنت، توجہ، جستجو، سوچ کا محور، فکر کا محور ہماری دنیا ہو.
اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پہلے مثال سمجھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا؟ پانی آسمان سے اترتا، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر جب وہ پانی اللہ تعالیٰ بارشوں کی صورت میں بھیجتے ہیں وہ زمین کے چشموں میں وہ چلتا ہے، زمین میں بہتا ہے، دریاؤں میں جاتا ہے، نہروں میں چلتا ہے، زمین میں جذب ہو جاتا ہے، اس سے انواع و اقسام کی پھر چیزیں زمین سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، کہیں سبزیاں نکلتی ہیں، کہیں فروٹ نکلتے ہیں، کہیں باغات کے لیے گھاس نکلتی ہے، کہیں رنگ برنگ کے درخت وغیرہ پھل پودے نکلتے ہیں، انواع و اقسام کی چیزیں اللہ تعالیٰ اس پانی سے پیدا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج بہ زرعا، پھر اس سے کھیتی نکلتی ہے، مختلفاً الوانو، رنگ برنگی کھیتیاں، کسی کا رنگ پیلا، کسی کا سبز، کسی کا زرد، کسی کا کیسا تو کسی کا کیسا، اللہ کی ایک پیداوار ہیں اللہ انگنت، مختلف ملکوں، مختلف شہروں، مختلف علاقوں کی مختلف پیداواریں اللہ نے رکھی۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر انسان دیکھتا ہے کہ اب وہ تیاری کے مرحلے پر آ گیا، بالکل پکے تیار ہو گیا، پھل پکے تیار ہو گیا، فتراہ مصفرا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑنا شروع ہو گیا، ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ تعالیٰ اس کو چورا چورا کر دیتے۔ ایک پھل ابھی لگا ہوا ہے، اب آج کل مالٹے اور موسمیوں کے زمانے شروع ہونے جا رہے ہیں، سردیوں کا زمانہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہو کہ جناب اب کہیں جن جگہوں پر ان کی پیداوار ہوتی ہے تو سبزیوں کے پھل، سردیوں کے پھل اور سردیوں کی سبزیاں لگ رہی ہیں۔ کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے جب سردیاں ختم ہونے کے قریب آئیں گی یہ پھل مرجھانے شروع ہو جائیں گے۔ ابھی گرمیاں ختم ہو رہی ہیں ہمارے یہاں، بلکہ ہو ہی گئی، اب جتنی گرمیوں کے پھل ہیں، جتنے گرمیوں کی سبزیاں ہیں، سب مرجھا گئی، سب ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ثم یہیج، پھر وہ تیار ہو کر بالکل پک کر تیار ہوتی ہے، فتراہ مصفرا، آپ دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ تعالیٰ ان کو چورا چورا کر دیتے، وہ درخت بھی ختم ہو گیا یا پودے ختم ہو گئے، اب وہ درخت کا پھل سارا ٹوٹ گیا، آم کا موسم ختم، اب آم کے درخت پر کچھ نظر نہیں آیا کیونکہ سرگرمیاں ختم ہو گئی۔ ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، اللہ تعالیٰ فرماتے اس میں نصیحت ہے قلب والوں کے لوگوں کی۔ نصیحت کیا ہے کہ جس طرح یہ پھل، جس طرح یہ سبزیاں وقت آنے پر ختم ہو گئی، چورے چورے ہو گئی، اب ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا، یہ پیدا نہیں ہو رہے، سب ختم ہو گیا، اسی طرح انسان اپنی حقیقت پر غور کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں بھی پیدا ہوا، میں بھی جوان ہوا، میں بھی ادھیڑ عمر بنا، میں بھی بوڑھا ہوا، اس کے بعد رخصت، کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ اب سے انتقال کے 20-25 سال کے بعد کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون دنیا میں آیا تھا، کون دنیا میں گیا۔ کوئی اب سے 50 سال کے بعد، انتقال کے 50 سال کے بعد ہماری نسلوں سے کوئی پوچھے بھائی اس نام کے کوئی صاحب آپ کے خاندان میں آئے تھے، تو شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ کوئی آئے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام لے لے اپنی زندگی میں انسان سے تو اس کا نام اس کے کام سے زندہ رہے، ایک بات۔ ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے جس طرح یہ کھیتیاں ختم ہو گئی، سبزیاں ختم ہو گئی، دنیا کی ہر چیز کو زوال ہے، کوئی دنیا کی چیز باقی رہنے کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ ہم کو یہ بتایا کہ دنیا اتنی دل لگانے کی جگہ ہے نہیں جتنے ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رہنا دنیا میں ہے، دنیا کے انتظامات بھی کرنے ہیں، دنیا کی تیاریاں بھی کرنی ہے، رہنا ہے، لیکن اتنا دل لگا کر بیٹھ جائیں کہ آج بھی بس دنیا کا ہو کر رہ جائے، دنیا کا نفع ہے تو نفع ہے، دنیا کا نقصان جو ہے وہ نقصان ہے، بس جو ہے دنیا ہے، آخرت کا کوئی ذکر فکر نہیں۔ یہ شان مومن کی شان نہیں ہے، یہ شان مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہنے، اس زمانے میں بعض لوگوں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے
اور غالباً نوح علیہ السلام کو یہ لگتا ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عمر 900 سال ہوتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی خود عمر 900 سال تھی. ایک عورت آئی آ کر کہنے لگی حضرت نوح علیہ السلام سے کہ میرے بچے بڑی کم عمری میں مر جاتے ہیں، میرے لیے دعا کر دیں، میرے بچے بڑی کم عمری میں مر جاتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی بچے کس عمر میں مر جاتے ہیں؟ کہہ رہے وہ 250-300 سال میں مر جاتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے کہ تمہارے بچے 250-300 سال میں مر جاتے ہیں تو ایک نبی اللہ کے ایسے آنے والے ہیں، وہ نبی آخر الزماں ہوں گے، ان کے جو امتی ہوں گے ان کی عمریں 60-70 سال سے زیادہ نہیں ہوں گی، 100 سال بھی پورے نہیں ہوں گے. تو وہ عورت بڑی حیران ہو. اس نے کہا اچھا اتنی کم عمر کے لیے لوگ آئیں گے دنیا میں؟ انہوں نے کہا آئیں گے. تو وہ عورت کہنے لگی اس کا تو مطلب ہے کہ پھر وہ رہنے کے لیے گھر بھی نہیں بنائیں گے. پھر تو اس کا مطلب ہے رہنے کے لیے کیا بھی نہیں بنائیں گے، گھر بھی نہیں بنائیں گے. مطلب یہ کہ جب 60-70-80 سال ہی رہنا ہے تو کیا کرنا ہے، گھر بنا کے. اور دیکھ لو اب ہم اسی زمانے میں زندہ ہیں، آپ کے سامنے ہمارے سامنے دنیا کے حالات ہیں. بالکل حقیقت عرض کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ بالکل آخرت کو فراموش کر چکے. یہ کبھی خیال بھی نہیں آتا ہم لوگوں کو کہ یہ دنیا میں، اور حالانکہ جنازے پڑھتے ہیں، جنازوں میں جاتے ہیں، اپنے سامنے سب کچھ ہوتا دیکھتے ہیں، لیکن عبرت کی آنکھ کھلتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال ہمارے لیے یہ بیان فرمایا، یعنی پیداوار کی مثال دی، سبزیوں کی مثال دی، اور فرمایا کہ جس طرح یہ ختم اس طرح انسان ختم. عقل مند ان ذالک لذکر، فرمایا اس میں نصیحت ہے عقل والے لوگوں کے لیے. عقل والے سوچتے، عقل والے سوچتے. تو اس لیے انسان دنیا میں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ دعا بھی سکھلائی کہ دنیا کی بھی اچھائیاں مانگو. یہ نہیں ہے کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، نہیں چاہیے دنیا ہمیں، لیکن حلال طریقے سے چاہیے، جائز طریقے سے چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی اچھائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. تو پتہ چلا دنیا چاہیے، لیکن اتنا انہماک دنیا میں کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اتنا انہماک، اتنی مصروفیت دنیا میں کہ وہ اللہ تعالی اور آخرت، اس کے احکامات ہم سے بھول جائیں، چوک جائیں، ختم ہو جائیں. یہ ہے تباہی کا راستہ. کہ مثلاً جیسا ہمارے ہاں کا ماحول ہے، جس کو ہم دیندار کہتے ہیں آج کل کی اصطلاح میں، وہ ہے جو نماز پڑھ لے کہ ہم کہتے ہیں دیندار. اس سے آگے نہیں، اس سے آگے نہیں. کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے، نہ وہ خود سوچتا ہے کہ میں اگر آمدنی میری حرام ہوگی تو کیا ہوگا، میں کسی کا مال لوٹ کر کھا جاؤں گا تو کیا ہوگا، میں اگر کسی انسان کو ستا رہا ہوں، چاہے اپنی بیوی کو ستاؤں، چاہے اپنے بچوں کو ستاؤں، چاہے اپنے ماتحت ملازمین کو ستاؤں، لیکن ہے تو نا انسان. اگر آج مجھے اللہ نے ان کے اوپر بڑا بنایا تو کل اللہ تعالیٰ میرے سے حساب بھی تو لیں گے ان کا. اس سے آگے اس کی سوچ نہیں ہے. یہ ہے دنیا کی بھول، یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ، جس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. آدمی کے پاس دولت آتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو تیسمار خان سمجھنے لگتا ہے. آدمی کے پاس کوئی بڑا عہدہ آ جاتا ہے، وہ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے. آج کبھی وزارت مل گئی، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی صدر بن گیا، کوئی کسی علاقے کا بہت بڑا افسر بن گیا، کسی شعبے کا ذمہ دار بن گیا، وہ اب اس نے انسانوں پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے. ارے میرے بھائی یہ عربی چیزیں، یہ تو آج ہیں کل نہیں ہے، ان کا حساب بھی تو دینا پڑے گا. اس کو لوگ جانتے نہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، نیا مضمون شروع ہو رہا. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ بھلا بتاؤ جس انسان کے دل کو اللہ نے، جس انسان کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا. عجیب بات ہے. یعنی دیکھو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے.
انسان کا دل، انسان کا سینہ اللہ کے احکامات کے لیے کھل جائے. کھلنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی بات آئی دل کو لگ گئی، اگلی بات اب نہیں، اگلی بات نہیں کہ جی ایسا کیسے ہوا، کیوں ہوا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیسے عمل کروں گا، یہ تو پتہ نہیں مولوی صاحب نے اپنی طرف سے بتا نہ دیا. یہ ساری باتیں وہ کرتا ہے جس کو عمل نہیں کرنا ہے. دیکھو میں یہ عرض کرتا ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جو امت کے سب سے نیک لوگ، امت کے سب سے نیک لوگ، ان سے بڑا کوئی نیک نہیں ہو سکتا. کوئی کتنا اونچے درجے کا ولی اللہ کیوں نہ ہو، اگر وہ یہ کہے کہ میں کسی صحابی سے زیادہ بڑا ہوں، وہ غلط ہے. صحابی سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ. خیر القرون قرنی، بہترین وہ لوگ ہیں، لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونکم ثم الذین یلونکم، پھر ان کے بعد والے تابعین، پھر ان کے بعد والے تابعین. یہ بہترین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. صحابی سے بڑا کون ہو سکتا؟ کوئی صحابی سے بڑا نہیں. ان لوگوں کے سینے اللہ رب العزت نے ان حضرات کے سینے ایسے کھول دیے تھے کہ جہاں کوئی حکم آتا تھا بس اگلی بات نہیں کرنی صحابہ کرام نے، اللہ کا حکم آ گیا بس آ گیا. ایسی ایسی عادتیں ان کو تھی زمانے جاہلیت کی، اسلام قبول کرنے سے پہلے کی، کہ ہم اور آپ ان عادتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو ان کو پڑھی ہوئی تھی. کیونکہ ہم نے حالات جو پڑھے کتابوں میں کہ قتل عام تھا، شراب نوشی عام تھی، بے حیائی عام تھی، دنیا کا ہر گناہ یہ لوگ کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایمان اور اسلام کو قبول کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت دینی شروع کی، ان کو سمجھانا شروع کیا، ان کی تربیت شروع کی. وہ کتنا مشکل کام تھا. اسی طرح یہ صحابہ کرام شراب کے عادی تھے. جب تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی اور اللہ رب العزت نے شراب کو منع نہیں فرمایا تھا، تو زمانہ جاہلیت سے شراب تو ان کی رگو پے کے اندر گھومتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتدریج شراب کے احکامات نازل فرمائے، ایک دم نہیں فرمایا. فرمایا قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، فرما دو کہ یہ جو شرابیں ہیں ان کے اندر گناہ بہت بڑا ہے لیکن کچھ فائدے بھی ہیں. ذہین صحابہ کرام جو تھے وہ سمجھ گئے کہ اس شراب کے اندر ہے تو گڑبڑ، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ کسی وقت بھی حکم آئے گا تو شراب کے چھوڑنے کی تیاری شروع کر دی تھی صحابہ کرام، اور بہت ساروں نے چھوڑ بھی دی تھی. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نماز پڑھا رہے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے دعوت کی کھانے کی، اس میں شراب کا دور بھی چلا. تو ایک صحابی نے اس کے اندر شراب سب نے پی. تو جب انہوں نے نماز پڑھائی تو نماز مغرب میں تلاوت میں غلطی ہو گئی، تو اثر آ گیا تھا. قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم نماز کے قریب مت جانا جبکہ تم لوگ نشے میں ہو. تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ بھئی سختی بڑھ رہی ہے. پہلے فرمایا تھا کہ اس میں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں اور کچھ منافع بھی، اب یہاں پر واضح حکم آ گیا کہ کیا ہے کہ نماز کے قریب مت جانا اس حال میں کہ تم کیا ہو، نشے کی حالت میں. چنانچہ یہ حکم آیا. پھر تیسرا حکم آیا. صحابہ کرام کو یہ تو تھا کہ اب کچھ نہ کچھ شراب کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تھا کہ شراب کے بارے میں کوئی دو ٹوک فیصلہ آنے والا ہے، کیونکہ دو اعلان وقفے وقفے سے آ چکے تھے. پھر اللہ رب العزت نے پھر کچھ عرصے کے بعد یہ اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، کہ شراب، جوا، انما الخمر والمیسر، شراب، جوا، والانصاب والازلام، یہ اس زمانے کے قسمت کے حال بتانے کے کچھ طریقے ہوا کرتے تھے.
کہ لوگ تھیلوں کے اندر تیر ڈالتے تھے، ایک پہ نام لکھا ہوتا تھا، ایک پہ لا لکھا ہوا ہوتا تھا، نجومیوں کے ذائچے ہوتے تھے، اس سے اپنے حوال پتہ کرتے تھے. فرمایا کہ انما الخمر والمیسر، شراب، جوا اور یہ جو ہے نا یہ قسمت کے حال معلوم کرنے کے طریقے، یہ سارے کے سارے ناپاک چیزیں ہیں، رچ ناپاک ہیں. اللہ رب فرمائے انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان، ناپاک ہے، شیطانی کام ہے، ناپاک ہے، شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو. پھر حکم آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس بھائی اب شراب ختم، آپ بتائیے آج ہمارے لیے پان چھوڑنا مشکل ہے. تمباکو کتنا چھوٹا نشہ ہے شراب کے مقابلے، سگریٹ کا نشہ کتنا چھوٹا ہے شراب کے مقابلے میں. لیکن جب یہ حکم آیا شراب کا، صحابہ کرام نے اگلا کوئی سوال نہیں کیا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، صحابہ کرام نے اگلا کوئی سوال نہیں کیا. بس جب حکم آیا اللہ کا، حدیث شریف میں فرمایا کہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں شرابیں اس طرح بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہ رہا ہے. سب نے مٹکے توڑ دیے شراب میں، اب پھر کوئی قریب نہیں گیا شراب. دیکھو یہ ہوتی ہے بات کہ جس کا دل اللہ نے سینہ کس کے لیے کھول دیا؟ اسلام کے لیے کھول دیا. اب جب اسلام قبول کر لیا تو بس اس کی ہر پابندی اب قابل قبول ہے. علی الرأس والعین، سر آنکھوں پر ہے، جو حکم آئے گا مانیں گے. کتنے احکامات آئے، یہ قوم پردہ نہیں کرتی تھی، پردے کا احکام آتا ہے. شرابیں پیتی تھی، شراب کا احکام آتا ہے. قتل و غارت گری میں مبتلا تھی، اس کو منع کیا گیا. کیا کیا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے افمن شرح اللہ صدرہ، بھلا جس انسان کے سینے کو اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربی، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نور عطا ہوتا ہے. جو انسان کا دل سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نور پر چل رہا ہے جس کا دل سینے کھل گیا اسلام. اور فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اور بربادی ہو، ہلاکت ہو جن کے دل سخت ہیں اللہ کے ذکر سے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم برداشت ہی نہیں ہو، ہر چیز میں اعتراض. آپ کہو کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے پردے کا، وہ کہیں گے اس پہ اعتراض، یہ کیسے ہو سکتا. آپ کہو گے کہ جی اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے کہ جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے اللہ کا نام لے کر، تو اس پہ اعتراض. شراب پینا حرام ہے تو اس پہ اعتراض. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے معاملات ان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ سب گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، معصیتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. ان کے دل پہ ایسی مہر لگی ہوئی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی کوئی بات ہضم ہوتی نہیں. چنانچہ دیکھ لو میرے اور آپ کے سامنے، آپ عام لوگوں کو جب کوئی شریعت کا حکم بتاؤ گے ایسے آپ کے پیچھے پڑیں گے کہ آپ کا جینا دوبر کر دیں گے ہر شریعت کے حکم کے اوپر. گناہ کی کوئی چیز بتا دو کبھی اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں فویل، ویل کے معنی ہوتے ہلاکت اور بربادی کے، قاسیہ کے معنی ہوتے جن کے دل سخت ہوتے ہیں. فرمایا ہلاکت اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہے اللہ کے ذکر سے. کہ اللہ کے ذکر کا مطلب ہے اللہ کے احکامات، اللہ کی باتیں، ان کے دل ان سے سخت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم قبول ہی نہیں ہوتا. دیکھو ایک ہوتے غیر مسلم اور ایک ہوتے ہیں مسلمان. غیر مسلم کی تو میں بات ہی نہیں ہو رہی، غیر مسلم تو کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. لیکن جو مسلمان ہیں وہ ان کی بات بھی ہو رہی ہے کہ ہے بہت ہے، ٹھیک ہے خاندانی طور پر مسلمان ہو گئے، اپنے آباء و اجداد مسلمان تھے، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے تو چلو ہو گئے. لیکن کوئی بات عمل ان کے لیے ناممکن ہے، کوئی بات ان کے لیے قبول ان کو نہیں ہوتی. فرمایا اولئک فی ضلال مبین، جن کے دل سخت ہوتے ہیں، گناہ والے ہوتے ہیں، وہ لوگ واضح گمراہی میں ہیں. اسی لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو. اللہ والوں کی صحبت میں انسان جب بیٹھتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، نیک مجالس میں بیٹھتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو،
جیسے قرآن پاک وہ پڑھا جا رہا ہے، اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، یہ اللہ کے ذکر کی محفل ہو گئی. اسی طرح جہاں کہیں بھی حدیث کا ذکر ہے، حدیث شریف کا درس ہے، قرآن کا ذکر ہے، اللہ والوں کی کوئی مجلس ہے، تبلیغی جماعت کا اجتماع ہے، کسی بزرگ کا کوئی درس ہو رہا ہے، اس میں جا کر بیٹھو. اس میں بیٹھنے سے انسان کے دل نرم ہوتے ہیں، اللہ کی بات سننے کی صلاحیت انسان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے. اور جو لوگ اللہ والوں کی مجلس اختیار نہیں کرتے، جو لوگ اللہ والوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے، نیک لوگوں کی مجالس اختیار نہیں کرتے، ان کے کانوں میں پھر کوئی بات بھی نہیں پڑتی اللہ اور اس کے رسول. جب ان کے کان میں بات پڑتی ہے تو وہ اس وقت اتنے عمر کے ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی بات ہضم بھی نہیں ہوتی. بعض اوقات اللہ کے نیک بندوں کی کوئی بات جو ہوتی ہے انسان کی زندگی کی کایا پلٹ کر دیتی ہے. حضرت زر بن حبیش، حضرت زر بن حبیش تابعی ہیں، تابعی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد خاص. حضرت عبداللہ ابن مسعود مشہور صحابی، مفسر قرآن، ان کے خاص شاگرد ہیں زر بن حبیش. اگر جو حضرات احادیث کی کتاب پڑھتے ہیں، جہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایات آتی ہے تو حضرت زر بن حبیش روایت کر رہے ہوتے ہیں. عن زر بن حبیش عن عبداللہ ابن مسعود، عن زر بن حبیش عن عبداللہ ابن مسعود، یوں روایت چلتی ہے. ان کا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ زر بن حبیش جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، بڑے خوبصورت آواز تھی، بڑی حسین آواز تھی، اور گلوکار تھے، بڑے زبردست گلوکار، گانے گاتے تھے. ان کی ایک گانے کی مجلس میں اتنی دنیا اکٹھی ہو جاتی تھی کہ کوئی حد و انتہا نہیں. لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی مجلس میں، ان کے گانے کی محفل میں اتنے لوگ آ گئے کہ چھت ٹوٹ گئی، اتنا انسان جمع ہو گیا. تو ایک مرتبہ ان کے گانے باجے کی مجلس تھی، محفل تھی، تو گانے باجے سے فارغ ہوئے، قریب سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گزرے مدینہ طیبہ کے اندر. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کو جملہ کہا رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں اللہ نے اتنی خوبصورت آواز دی، کاش یہ اللہ کی دی ہوئی خوبصورت آواز اللہ کے کلام پڑھنے میں استعمال ہوتی. کاش اللہ کی دی ہوئی خوبصورت آواز اللہ کا کلام پڑھنے میں استعمال ہوتی. بس ایک جملہ کہہ دیا. ایک صحابی بھی مفسر قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی، بڑے قریب صحابی، یہ جملہ کہہ دیا. کہا نا میں نے اللہ کے نیک بندوں کا قرب جو ہوتا ہے نا بندہ کایا پلٹ دیتا ہے انسان. ان کے دل پہ ایسی بات لگی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات ایسے دل پہ لگی کہ اس وقت تو آئے گئے ہوگا، ادھر وہ چلے گئے ادھر یہ چلے گئے، لیکن بار بار سوچتے رہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مجھ کو کیا کہا تھا، میں کر کیا رہا، وہ بھی مدینہ کے اندر. بس کہتے ہیں بس تبدیلی آتی ہے نا، جب بات لگتی ہے تو لگتی ہے بات انسان کے دل میں. بار بار سوچتے رہے کہ نئی آواز قرآن پڑھنے میں کیوں استعمال نہیں کرتا، میں گانے میں کیوں استعمال کر رہا ہوں. اس کے بعد دل نے بار بار یہ بات لوٹائی، پہنچ گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس رضی اللہ عنہ. کہا کہ آپ مجھے قرآن پڑھنا سکھاتے، تلاوت سکھاتے. کیونکہ آواز تو حسین و جمیل تھی، حافظہ بھی اس زمانے کے لوگوں کا بڑا زبردست ہوتا تھا. تو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی شاگردی اختیار کی تو چڑھتے چلے گئے، بنتے چلے گئے، آگے چلتے چلے گئے، اتنے بڑے قاری بنے، اتنے بڑے قاری بنے، اتنے بڑے امام بنے کہ فن قرات کے جتنے ائمہ ہیں یہ سب ان کے شاگردی، ان کے استاد. اور پھر ایک وقت ایسا آیا مدینہ میں لوگوں نے ان کو دیکھا کہ جتنا مجمع ان کا گانا سننے آتا تھا اس سے زیادہ مجمع ان کی تلاوت سننے آنے لگا. یہ تھے زر بن حبیش رضی اللہ عنہ. تو بھائی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صحبت جو ہوتی ہے نا یہ معمولی نہیں ہوتی.
کوئی کہتا ہے نا جی چلو جی فلانے بزرگ آئے چلو سلام کر کے آ جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی کیا فائدہ, یہ بات نہیں ہونی چاہیے. کیا فائدہ, کوئی کسی کے سر پہ ہاتھ کر دیتا ہے. اللہ کی نسبتیں ہیں کس طرح انسان کو پہنچ جاتی ہیں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے, بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں اللہ کے ذکر سے. اولئک فی ضلال مبین, وہ لوگ واضح گمراہی میں ہیں. اور یہ سخت دل اس کے ان کے ہوتے ہیں جن کو مجلس نہیں ملی ہوتی, اللہ کی بات سننے کی نوبتیں نہیں آتی, اللہ کے ذکر کی مجلس میں نہیں بیٹھے ہوتے, ان کے دل سختی رہ جاتے ہیں, نرم نہیں پڑتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 4 صفتیں بیان فرمائی. توجہ سے سنیے گا, قرآن پاک کی 4 صفتیں بیان فرمائی. اللہ نزل احسن الحدیث, کہا نا کہ دل جن کے نرم ہوتے ہیں, جن کے دل سخت ہوتے ہیں, قرآن پاک افضل الذکر ہے. اس کو پڑھنے والے انسان کے دل ہمیشہ نرم ہوں گے, اس پر غور کرنے والے لوگوں کے دل ہمیشہ نرم ہوں گے. یہ صفات کلام پاک کی, یہ صفات کلام پاک کی. اللہ وہ ہے نزل احسن الحدیث, جس نے بہترین کتاب نازل کی, کلام پاک. نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ, 2 صفتیں آئیں, متشابہا اور مثانی, کہ قرآن پاک کے مضامین ملتے جلتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا جب ہم قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور ہم خود جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے ایک جیسی سی باتیں آ رہی ہیں. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا, وہاں پر بھی اللہ نے اپنے جنت اور دوزخ کا ذکر کیا, وہاں پر بھی آخرت کا ذکر کیا. ایسا لگتا ہے ملتی جلتی سی باتیں آ رہی ہیں. یہ ہے متشابہ ہے کہ اس کے مضامین ملتے جلتے سے ہیں. یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا, وہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا, پھر تھوڑے آگے جا کر پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو آدمی کو سوچتا ہے کہ بار بار ایک چیز آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صفت ہے. مثانی ہے, مثانی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ باتیں اللہ تعالیٰ کی دہرائی بھی ہوتی ہے. متشابہ کے معنی ملتی جلتی باتیں, مثانیہ کے معنی ایک ہی مضمون کو اللہ تعالیٰ بار بار لوٹاتے ہیں. جنت, دوزخ, ٹھیک ہے نا جی, اور جو ہے مختلف واقعات عبرت کے, اللہ کی وہ قومیں جن کے اوپر اللہ کے عذاب نازل ہوئے, اللہ کی وہ قومیں جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی, ان کے بار بار مضامین اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کیا, فرمایا کہ یہ اس لیے ہوتے تاکہ بات دل میں جم جائے. جب ہم قرآن پڑھیں نا, آدمی ایک مضمون کو اتنا پڑھتا ہے بعض اوقات, جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو مضمون سب سے زیادہ بیان فرمایا وہ وحدانیت کا, قرآن اپنے وحدہ لا شریک ہونے, توحید کا بیان بخوب اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. تو یہ مضمون اس لیے بیان کیا, جنت کے بیانات آتے ہیں, دوزخ کے بار بار ذکر آتے ہیں, اللہ کی قدرت کاملہ کے ذکر بار بار آتے ہیں. یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ دل میں وہ باتیں انسان کی کیا ہو جائے, جم جائے. عربی زبان کا مقولہ ہے اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب, جب بات لوٹائی بار بار جاتی ہے وہ دل میں جم جاتی ہے. دل میں بار بار. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی اہم بات ہوتی تھی اس کو بہت لوٹاتے تھے. مثلا یہ جملہ بہت کہتے تھے کہ استغفار خزائن باطنہ کی کنجی ہے. استغفار خزائن باطنہ, انسان کے باطنی جو خزانے اللہ نے رکھے ہیں یہ اس کی چابی ہے استغفار. یہ بہت جملہ کہتے تھے, بار بار کہتے رہتے تھے, یہ بالکل دل میں جم جاتا تھا یہ جملہ. تو یہاں پر بھی قرآن پاک کی پہلی صفت ہوگی متشابہ, مضامین قرآن ملتے جلتے سے ہیں. مثانیہ, مضامین قرآن کو اللہ تعالیٰ نے لوٹا لوٹا کر بیان کیا. 2 صفتیں ہو گئی. تیسری صفت کہ اللہ کے نیک بندے جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ان کے اور اس میں عذاب کا ذکر پڑھتے ہیں تو ان کا جسم جو ہے, ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں, کپا اٹھتے ہیں ان کے جسم. فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, کپا اٹھتے ہیں, جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھالیں ان کی کپا اٹھتی ہیں اپنے رب کے خوف سے. رب کے خوف کا مطلب کیا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا بیان ہم پڑھتے ہیں, اللہ کی طرف سے ہم عذاب کی وعیدیں پڑھتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے عذاب دیں گے, تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے جسم کی کھالیں کپا اٹھتی ہیں. یہ تیسری صفت ہے. اور اگر کسی کی نہیں کھالیں کپا رہی
کوئی ڈر نہیں رہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے اوپر اثر ہی نہیں ہو رہا. تو کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ہے نا بات. یعنی اللہ کی عظمت سے متاثر ہو کر ڈرنے والوں کا قرآن پڑھ کر خشیت و ہیبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تیسری صفت ہے. چوتھی صفت، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. پھر جب وہ اللہ کی رحمت کی آیات پڑھتے ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے شفقت کی آیات پڑھتے ہیں، تو ان کے جسم کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یعنی تلاوت قرآن کا اثر کبھی عذاب کی وعید سن کر یہ ہوتا ہے کہ بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی رحمت اور مغفرت کی آیات سن کر یہ حال ہوتا ہے کہ بدن اور قلب سب اللہ کی یاد میں نرم پڑے جاتے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بہن فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام کا یہی حال کہ قرآن پاک کی جب وہ رحمت کی آیات پڑھتے تھے تو وہ ان کے دل اللہ کی یاد میں نرم ہو جاتے تھے. جب ان کے سامنے قرآن پاک پڑھا جاتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور بدن پر بال کھڑے ہو جاتے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے پر اللہ کے خوف سے بال کھڑے ہو جائے، جس بندے کے بدن پر اللہ کے خوف سے بال کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ پر حرام کر دیتے ہیں. قرآن پاک بڑی توجہ سے پڑھنا چاہیے، وقت نکال کے پڑھنا چاہیے، توجہ سکون سے سمجھ کر، اور اپنا ایک استاد مقرر کرے، کوئی بھی عالم ہو کہ کہیں کوئی مسئلہ قرآن پاک میں ایسا آیا جو سمجھ میں نہ آئے، اس سے پوچھے رہنمائی لیں تاکہ اس کا اثر دل پر آئے. اوپر یہ بات آئی کہ جو لوگ کہ دل سخت ہے، سخت ان کے دل ہوتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھے، جنہوں نے قرآن نہیں کبھی پڑھا، غور ہی نہیں کیا کہ اللہ نے ہم سے کلام کیا کیا، اللہ نے ہم سے بات کیا کی. اتنی بڑی کتاب نازل کی، اتنے بڑے محبوب بھیجے، جو محبوب سید الانبیاء ہیں، جس نبی نے تمام نبیوں کی نماز پڑھائی فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے اندر، اتنی بڑے محبوب اس لیے بھیجے ہمیں قرآن پڑھائیں، سکھائیں، بتائیں. انہوں نے بتایا، ہم نے سنائی. وہ پوری تعلیم دے کے چلے بھی گئے، ہمیں پتہ ہی کہ ہمارے رسول نے کیا تعلیم دی. اللہ تو فرمایا اس کو کہ ثم تلین جلودہم، پھر نرم پڑ جاتے ہیں کھالیں اور دل ان لوگوں کے اللہ کے ذکر کی طرف. ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت. اللہ یہ راستہ دکھلانا، یہ ہدایت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. یہدی بہ من یشاء، جس کو چاہتے اللہ ہدایت دے. ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے فما لہ من ہاد، اس کو کوئی ہدایت دینے والا. اس میں انسان کے اعمال، انسان کے معاصی، انسان کے گناہ بہت بڑا بنیادی کردار ادا کرتے. جب انسان کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں نا تو پھر دل پہ کالک لگ لگ کے ایسا انسان کا دل ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو کوئی برائی نظر نہیں آتی، اور اتنی کالک لگ جاتی ہے کہ اللہ کی بات اس کے دل پہ اترتی نہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل نصیب فرما. تمام مرحومین کی اللہ کامل مغفرت فرما.
فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا فرما دیجیے. یا اللہ یا رب کریم یا رب ذوالجلال والاکرام ان کو فتح و نصرت عطا فرما. یا اللہ ان کو فتح و نصرت عطا فرما. غزہ کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما. یا اللہ دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، ان کو نیست و نابود فرما، ان کی طاقت کو ملیہ میٹ فرما، ان کے غرور کو خاک میں ملا دیجیے، ان کی طاقتوں کو پارا پارا فرما. یا رب ذوالجلال والاکرام یا رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو عافیت کاملہ نصیب فرما، عافیت دارین نصیب فرما. ہمیں ان مسلمانوں کی مدد کی ہر طرح سے توفیق عطا فرما، مدد کرنے کی اس قابل بنا کہ ہم ان کی مدد کے قابل بن جائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.